بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا یہ آج کا درس مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت جگہوں پر دیا ہے۔ جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے نماز کو حکم دیا، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید کا آپ ہر کچھ صفحوں کے بعد جب اسلوب دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر کہیں نہ کہیں زکوٰۃ کا حکم چلتا ہوا نظر آئے گا۔ ایتاء الزکاۃ، ایتاء الزکاۃ الذین یؤمنون یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہوں جگہوں پر دیا ہے۔ انفاق کہیں پر واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، کہیں سنت ہوتا ہے اور کہیں مستحب ہوتا ہے۔ صدقات دو قسم کے ہوتے ہیں، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں اس کے اندر زکوٰۃ آتی ہے۔ زکوٰۃ کا اصل حکم فرض ہے۔ صدقات واجبہ میں زکوٰۃ آتی ہے، فدیہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مالی ادائیگیاں آپ کے ذمہ لازم ہوتی ہیں وہ سب کے سب آتی ہیں، جیسے صدقہ فطر ہے، ٹھیک ہے، جیسے صدقہ فطر ہے، اور اسی طریقے سے نمازوں کا فدیہ ہے اور روزوں کا فدیہ ہے، تو زکوٰۃ انہی میں سے ایک ہے۔ تو آج ہم اس کو سمجھیں گے، آج ہم صرف زکوٰۃ کو سمجھیں گے اور اس کی بنیاد سمجھیں گے۔ اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ دیکھیے جی، جو زکوٰۃ ہے وہ کس مال پر ہے اور اس کا سسٹم کیا ہے، آج ہم وہ دیکھیں گے۔ مسئلہ زکوٰۃ میں سمجھ لیں کہ نصاب ہم سمجھیں گے کون سا مال ہے، اور پھر سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کب دینی ہے، پھر سمجھیں گے زکوٰۃ کا دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس کے اندر ہم مختلف چیزیں دیکھیں گے۔ چلیں جی، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے ہیں اور مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بنیادی چیز سمجھیں، جو نصاب ہے وہ کون سا مال ہے۔ دیکھیں ہر مال جو ہے وہ نصاب نہیں ہوتا، ہر مال نصاب نہیں ہوتا، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب اس نصاب کے اوپر زکوٰۃ کب دینی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ سمجھیں، جو نصاب ہے وہ 4 قسم کا مال ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مال سونا۔ سونا کسی بھی فارم میں ہے، کسی بھی فارمیٹ میں ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہے، استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سونا ڈلی کی شکل میں رکھا ہے، استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ سونا آپ نے رکھا ہوا ہے حج کرنے کے لیے، جب فرصت ہوگی تو سونا بیچوں گا، حج کروں گا۔ سونا آپ نے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے پلاٹ بیچا، سونا خرید کے رکھ لیا۔ آپ سونا کسی بھی فارمیٹ میں آپ کے پاس رکھا ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، لہذا جب کسی بھی فارمیٹ میں سونا آپ کے پاس موجود ہے اور وہ نصاب کی حد تک پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سونا، نمبر 2 چاندی، باہر صورت یہ مال ہے، ٹھیک ہے جی، باہر صورت یہ مال ہے۔ نصاب میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہ 4 قسم کے مال ہم دیکھیں گے، سونا، چاندی، کسی بھی فارمیٹ میں، نقد۔ نمبر 3 نقد۔ نقد آپ نے کسی بھی فارمیٹ میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے، آپ نے بینک میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بانڈ کی شکل میں رکھا ہوا ہے، آپ نے جو پرائز بانڈ ہے اس کی شکل میں رکھا ہوا ہے، کسی بھی شکل میں آپ نے رکھا ہے، نقد کی باہر صورت میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔
شرط ہے کہ وہ نصاب تک پہنچے۔ اور مال تجارت، یہ بہت اہم چیز ہے، مال تجارت، میں انشاءاللہ اس کو بیان کرتا ہوں۔ تو یہ چار مال ہیں: سونا، چاندی، نقد، مال تجارت۔ یہ چار مال ہیں، ان چار مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نقد اور قرض بھی ہے، میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، یہ چار چیزیں سمجھ لیجئے۔ سونا کسی بھی فارمیٹ میں، چاندی کسی بھی فارمیٹ میں، نقد کسی بھی فارمیٹ میں، مال تجارت کسی بھی فارمیٹ میں۔ یہ چار مال ہیں۔ یہ چار مال جب نصاب تک پہنچیں گے، یہ چار مال جب نصاب تک پہنچیں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ان چار مالوں میں نصاب کا کیا ہے، پہلے نصاب سمجھ لیں، پھر ان چار مالوں کی تفصیل میں سمجھاتا ہوں۔ نصاب شریعت نے بتائے ہیں، دو نصاب بتائے ہیں۔ 7.5 تولہ سونا، یہ پہلا نصاب بتایا ہے، اور اس کے بعد دوسرا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ یہ دو نصاب شریعت نے بیان کیے ہیں۔ دیکھیے، یہ دو نصاب جو شریعت نے بیان کیے ہیں، ان دو نصابوں کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ دونوں نصابوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو دونوں نصاب ہیں، اتنا بڑا فرق ہے کہ ہم اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سونے کا نصاب دیکھیں گے تو وہ یہ بن رہا ہے جناب، 15,45,000۔ ٹھیک ہے، 15,45,000 سونے کا نصاب بن رہا ہے۔ اور اگر ہم چاندی کا نصاب دیکھیں آج کے حساب سے تو 1,37,000 بن رہا ہے۔ اب شریعت کا ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ جب دو نصاب آتے ہیں تو دو نصابوں میں چھوٹے نصاب کو دیکھا جاتا ہے، بڑے نصاب کو نہیں دیکھا جاتا۔ بہت لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، تو یہ اس کا قاعدہ سمجھ لیجئے کہ جب دو نصاب ہوں تو اس میں اقل نصاب دیکھا جاتا ہے۔ اقل نصاب مطلب دونوں میں سے جو چھوٹا نصاب ہے اس چھوٹے نصاب کو دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ 1,37,000 اندازہ ہے آج کی تاریخ کے حساب سے، جو میں نے رات کو لگایا تھا۔ 1,37,000 سے راؤنڈ اباؤٹ تھوڑا سا ہی کچھ ہوگا۔ اب یہ سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، اگر کسی کے پاس 1,37,000 کے وقت اس سال موجود ہے، سال 2024، 1445، جو آج کی تاریخ ہے، یعنی 28 شعبان المعظم ہے، اور 10 مارچ ہے، اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج کے حساب سے کسی کے پاس 1,37,000 روپیہ سونا، چاندی، نقد، مال تجارت یا ان میں سے کسی پر بھی کہ کوئی بھی نصاب ملا کے بن رہا ہے 1,37,000، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ سال گزرا ہو، بشرطے کہ وہ بالغ ہو۔ آپ کے جو سوالات ہوں وہ ساتھ کرتے جائیں، ہم آخر میں ان سوالات کو دیکھیں گے۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ سونا ایٹ اینی فارم، کسی بھی فارم میں ہے، استعمال ہو رہا نہیں ہو رہا، جیسے آج کل پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ سونا استعمال ہوا تو اس پر زکوٰۃ ہے، ادروائز اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاندی کسی بھی فارمیٹ میں، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ نقد آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، دیکھیں نقد کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے ہمارے بھی بھائی نے سوال بھی کیا کہ نقد آپ کے پاس قرض ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں نقد آپ کی ملکیت میں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کسی بھی شکل میں آپ کی ملکیت میں ہے۔ بطور مثال آپ نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی ملکیت میں ہے، نقد۔ اسی طریقے سے نقد آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے، وہ آپ کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، جب وہ آپ کا پیسہ ہے تو وہ آپ کا ہوا۔ لیکن اب دیکھیں پروویڈنٹ فنڈ ہے، ٹھیک ہے، پی ایف ہے، یہ پی ایف آپ کی ملکیت نہیں ہوتا۔ جب پی ایف آپ کی ملکیت نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور قرض اوپر ہے۔ ارے حضرت میں بتاتا ہوں، اب وہ نکالنے کا طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار میں ذکر کروں گا۔
قرض جو آپ کے اوپر ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، وہ آپ کسی دوسرے کے پیسے لے کے استعمال کر رہے ہیں۔ جو قرض ہے آپ نے لیا ہوا کسی سے، آپ نے کسی سے 100 روپے لیے ہوئے ہیں، تو وہ قرض آپ کی ملکیت نہیں ہے، وہ آپ کسی اور کا پیسہ استعمال کر رہے ہو، آپ نے اس کو وہ 100 روپے واپس کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایسے ہی وہ نقد، آپ کا پینشن کا پیسہ جمع ہو رہا ہے آپ کی کمپنی کے اندر، تو وہ پینشن کا پیسہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ کا ای بی آئی ہے، ای وی آئی ہے، آپ کی تنخواہ میں سے اتنا پیسہ کٹ جاتا ہے، آپ کو نیٹ اتنا ملتا ہے، گروس آپ کا اتنا ہے، تو وہ جو آپ کے پیسے کی کٹوتی ہوتی ہے وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتا، لہذا لہذا وہ جو ہے وہ نقد آپ کا نہیں ہے، جب آپ کو ملے گا تب وہ آپ کا ہوگا۔ تو یہ نقد میں یہ چھوٹی سی تفصیل ہے۔ آپ نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے گھر میں کیش رکھا ہوا ہے، تو وہ چوتھی چیز مال تجارت۔ مال تجارت سمجھ لیجئے، مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ مال تجارت کیا ہے؟ رننگ کیپٹل، جو آپ کا رننگ کیپٹل ہے۔ دیکھیے، رننگ کیپٹل کیا ہے؟ آپ نے دکان کھولی ہے، دکان کے اندر آپ نے سامان رکھا ہوا ہے، یہ سارا سامان رننگ کیپٹل ہے، سمجھ لیں۔ لیکن آپ نے مکان بنایا اور اس کو کرایہ پر دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو مکان بنایا، کرایہ پر دے دیا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے 10 گاڑیاں لی ہیں، اور وہ 10 گاڑیاں جو ہیں آپ نے رینٹ پہ دی ہوئی ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے شو روم کھولا ہوا ہے اور شو روم کے اندر آپ کے پاس 5 گاڑیاں کھڑی ہیں، ان 5 گاڑیوں پہ زکوٰۃ ہے کہ آپ نے 5 گاڑیاں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مال تجارت وہ مال ہے جو آپ نے فروخت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ پلاٹ، پہلی نیت، پلاٹ آپ نے خریدا ہے نیت کے بغیر، پلاٹ آپ نے خریدا ہے پیسے محفوظ کرنے کے لیے، پلاٹ آپ نے خریدا بچی کی شادی کے لیے، پلاٹ آپ نے خریدا جب بکے گا دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پلاٹ آپ نے خریدا جب بکے گا تب دیکھیں گے، پلاٹ آپ نے خریدا فروخت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ یہ نیت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ نیت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بچی کی شادی کے لیے خریدا، زکوٰۃ نہیں ہے، جب بکے گا دیکھیں گے تب زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن انہی سب پلاٹوں میں نیت ہو گئی، اس پلاٹ میں نیت ہو گئی کہ خریدا ہے بغیر کسی نیت کے، اب اس کو بیچنا ہے، خریدا ہے پیسے محفوظ کرنے کے لیے، اب اس کو بیچنا ہے، خریدا ہے بچی کی شادی کے لیے، اب اس کو بیچنا ہے، خریدا ہے جب بکے گا دیکھیں گے، لیکن اب اس کو بیچنا ہے، خریدا ہے فروخت کرنے کے لیے، اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں یہ 4 مالوں کی تفصیل بتا رہا، ٹھیک ہے جی؟ آپ لوگ ساتھ ساتھ سوال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں اس کو ساتھ ساتھ سمجھاتا رہوں گا۔ 10 گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، 10 گاڑیاں رکھی ہیں، آپ کے استعمال میں رہتی ہیں، آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے 50 قسم کی گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو گھڑیوں کا شوق ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، شوق نہیں ہے وہیں رکھی ہوئی ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10,000 کتابیں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو لائبریری بنانے کا شوق ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ یہ مال تجارت نہیں ہے، آپ نے ان کو فروخت کرنے کی نیت نہیں رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، جب فروخت کرے گا اس سال پھر اس کو کسی نے سوال کیا ہے کہ
کہ جب فروخت کرے گا تو اس سال اس کی زکات دیں گے. کسی نے کمائی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، وہ کمیٹی 1 سال بعد ملے گی تو کیا اس پر زکات ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا. کمیٹی کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سال کے بعد ملنی ہے کمیٹی. ٹھیک ہے، تو اب تک آپ نے جتنی قسطیں اس کی ادا کر دی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر زکات ہے. جتنی قسطیں آپ دے چکے اس کے اوپر زکات ہے، جتنی قسطیں آپ نے نہیں دی اس پر زکات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. کمیٹی آپ نے ڈالی ہوئی تھی، یہ کمیٹی کی پہلی صورت ہے. کمیٹی کی دوسری صورت، آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے لیکن آپ کو نے کمیٹی ڈالی ہے 1 لاکھ روپے کی، اور آپ ماہانہ 10,000 دیتے ہیں. ماہانہ آپ اس میں سے 10,000 دیتے ہیں اور آپ کا پہلا نمبر نکل آیا. ٹھیک ہے جی، آپ کا پہلا نمبر نکل آیا اور ابھی آپ کے ذمے اس کی 9 قسطیں باقی ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ 9 قسطیں باقی ہیں تو آپ جب زکوٰۃ ادا کرنے جائیں گے اور آپ نے وہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی موٹر سائیکل خرید لیا، اب یہ 9 قسطیں باقی ہیں تو آپ کل مال میں سے 9 قسطوں کو منہا کریں گے. ٹھیک ہے جی، 2 الگ الگ مسئلے ہیں، ان کو زبانی سمجھنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے میں نے لکھ کر ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ 2 مسئلے الگ ہیں. آپ کی کمیٹی نکلنے والی ہے، ابھی تک نکلی نہیں ہے، تو جتنی قسطیں آپ نے ادا کی ہیں ان سب کی زکوٰۃ ہوگی. اور آپ کی کمیٹی پہلے نمبر پر نکل آئی، اب 9 قسطیں باقی ہیں تو ان 9 قسطوں کو آپ منہا کریں گے. لیکن کمیٹی ہے 3 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی، تو پھر آپ اس مہینے کی قسط منہا کریں گے. یہ ذہن میں رہے. یہ احتیاطی پہلو ہے، ورنہ دوسرا قول وہ بھی ہے کہ پورے سال کی ادائیگی کر سکتے ہیں. تو یہ کمیٹی کا مسئلہ ہو گیا. منہا مطلب مائنس، منہا کا مطلب مائنس ہے، مائنس کریں. تو یہ چیز ہوگی، امید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو مال تجارت آپ کو سمجھ میں آ گیا، سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، یہ تینوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. مال تجارت میں پلاٹ ہے، مال تجارت میں یہ. اچھا جی، مال تجارت میں ایک اور اہم چیز، مال تجارت میں قیمت فروخت کا معاملہ ہوگا، قیمت خرید کا معاملہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس چاندی رکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس مال تجارت رکھا ہوا ہے، تو ان سب کے اندر قیمت فروخت کا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، آپ نے ریٹیل پرائس میں دکان پہ سامان خریدا، ٹھیک ہے، اور وہ سامان آیا 1 لاکھ کا، تو اندازہ لگائیں گے کہ قیمت فروخت کتنی ہے. قیمت فروخت ہے 1,25,000. ٹھیک ہے، تو 1,25,000 پہ زکوٰۃ ہوگی، قیمت خرید پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 4 چیزیں ہیں، یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مال ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہاں تک بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ 4 مال ہے. اب یہ 4 مال کے بارے میں دوسری چیز کہ نصاب 1,37,000 ہے، لہٰذا 1,37,000 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے جی، کچھ مسئلے اس میں شاذ ہوتے ہیں، ہم وہ بیان نہیں کرتے. اصولی مسائل، شاذ مطلب کوئی بہت ہی لاکھوں میں ایک دفعہ پیش آتا ہے تو ہم اس کو اس لیے بیان نہیں کرتے، لہٰذا موٹے موٹے مسئلے اس کے اندر آ گئے. اب یہ سارے مال ملا کے 1,37,000 کے بقدر ہے تو یہ شخص صاحب نصاب ہے. ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ اس کے اوپر کب فرض ہونی ہے؟ یہ دیکھیے جی، اس کے اندر ساری باتیں کہ مکان، تجارتی پلاٹ، دکان کا سامان، یہ سب باتیں اس کے اندر آ گئی. اب اگلی چیز آئیے کہ زکوٰۃ کب دینی ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے لیے لفظ ہے سال گزر گیا، یہ اردو میں لفظ ہے، لیکن عربی میں جو اصطلاح ہے وہ ٹرمینالوجی ہے، وہ ایک اصطلاح ہے حولان حول. حولان حول یہ اصطلاح عربی کی ہے. ایک
عربی کی اصطلاح ہے حولان حول. حولان حول کا کیا مطلب ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. ہم لوگ اس میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں اور بڑے بڑے بلنڈرز اس معاملے میں ہو جاتے ہیں. حولان حول کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں. حولان حول یہ ہے کہ عورت کی شادی ہوئی تھی یکم رمضان. یکم رمضان کو، یکم رمضان نہیں، عورت کی شادی ہوئی تھی یکم محرم کو. ٹھیک ہے جی. اور اس کو اس کی ماں نے 4 تولہ سونا پہنایا تھا. تو یہ 4 تولے سونے کی مالکہ بن گئی تھی. ٹھیک ہے. یکم محرم 1440. اگلے سال یکم محرم 1441 میں اس کے پاس کتنا مال ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے پاس کتنا مال ہے یہ دیکھا جائے گا. اس کے پاس کتنا مال ہے یہ دیکھا جائے گا اگلے یکم محرم کو. یہ اگلا یکم محرم آنا، اس کو کہتے ہیں حولان حول. ٹھیک ہے جی. اگلے سال یکم محرم پہ آنا، اس کو کہتے ہیں حولان حول. ٹھیک ہے. یعنی سال اس کے اوپر گزر گیا. تو یہ میں موٹی بات کروں، اس میں بڑی باریکی ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگلے سال اسی تاریخ کو دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے. اس تاریخ کو جو اس کے پاس اماؤنٹ ہوگی وہ زکوٰۃ ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. دیکھیے اس کو ذرا سمجھیں، موٹی سی بات ہے، بڑی آسان ہے. دیکھیں یہ سوال، آپ کا سوال اچھا ہے، میں بعد میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے بطور مثال میں نے یکم محرم کی بات کی. ٹھیک. آپ تھوڑا انگریزی کی طرف آ جاتے ہیں. ایک عورت کی شادی ہوئی ہے 10 اگست کو. ایک آدمی کے پاس مال آیا ہے 10 اگست کو. ٹھیک ہے. 10 اگست 2003. مرد عورت کے پاس مال آیا 10 اگست 2003. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، اگلے سال 2004، اگلے سال کیا ہوا، 8 اگست کو 8 اگست کو اس کے پاس 10 لاکھ آ گیا. ٹھیک ہے جی. 8 اگست کو اس کے پاس 20 لاکھ آ گیا. پہلے اس کے پاس ہے 5 لاکھ، اب اس کے پاس ہے 20 لاکھ. ٹھیک ہے. تو یہ 10 لاکھ کو 5 لاکھ سے ملائیں گے، زکوٰۃ 15 لاکھ پر ہوگی. یہ نہیں دیکھیں گے اس 10 لاکھ کو 2 سال گزرے، سال گزرا کہ نہیں گزرا. یہ نہیں دیکھیں گے اس 20 لاکھ کو سال گزرا یا نہیں گزرا. اصل اس 10 اگست کو دیکھا جائے گا. اصل اس تاریخ کو دیکھا جائے گا جس تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی. یہ بات رکھنا، یاد رکھنا انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے. یہ ہمارے معاشرے میں اس کے اندر بڑی غلطی ہوتی ہے. یہ سامان ابھی کل ہی تو سامان ہے، آج اس کی زکوٰۃ کیسے دے دوں؟ کل سامان آیا، آج اس کی زکوٰۃ کیسے دے دوں؟ اس لیے دے دیں کہ آپ کے زکوٰۃ کی ڈیٹ یہ ہے. بطور مثال اس کے پاس اس تاریخ کو، یعنی 10 تاریخ کو اس کے پاس 1 کروڑ تھا، اور اللہ نہ کرے نقصان ہوا اور اگلے سال جو ہے 9 اگست کو اس کا جو ہے 90 لاکھ چلا گیا. اب اس کی جو زکوٰۃ ہوگی 10 تاریخ کو، وہ 10 لاکھ کے اوپر ہوگی، 1 کروڑ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. حالانکہ پورا سال اس کے پاس 1 کروڑ رہا. یہ پورا سال اس کے پاس 1 کروڑ رہا اور اس کے پاس سال گزرا، لیکن جب زکوٰۃ کی تاریخ آئی، اس زکوٰۃ کی تاریخ میں اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات سمجھ لیجئے. تو یہ موٹی بات ہے، امید ہے سمجھ میں آ گئی. تو کب دینی ہے اس کو حولان حول کہتے ہیں، سال گزرنا کہتے ہیں. لیکن سال گزرنے کا مفہوم کیا ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا. تو یہ بات ہوگی مکمل. اس کے بعد دیکھیے اگلی چیز، زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے. زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار ویری سمپل، بہت آسان ہے. آپ دیکھیں،
آپ کے پاس سونا کتنا ہے، آپ کے پاس چاندی کتنی ہے، آپ کے پاس نقد کتنا ہے، آپ کے پاس مال تجارت کتنا ہے، یہ کل مال ہو گیا۔ جو بھی کل مال ہوگا اس کو 40 سے تقسیم کر دیں۔ جو 40 تقسیم 40 ہے، یعنی 1/40 ہے، یہ برابر ہے 2.5% کے۔ زکوٰۃ 2.5% ہے، لیکن تقسیم 40 کر دینے سے مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، آپ کو فیصد نکالنے کی طرف نہیں آتا۔ لہٰذا جو ہے جب 40% ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ معذرت، اس کو 40 سے تقسیم کریں گے، جب 40 سے تقسیم کریں گے تو جو جواب آئے گا اس کی اتنی زکوٰۃ ہوگی۔ بطور مثال کسی کے پاس 1 لاکھ ہے، اس کو 40 سے تقسیم کریں گے تو یہ 2500 بن جائے گا، 2500 بنے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یہ دیکھیں، اس کو اس سے کاٹا اور یہ 2500 آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو 40 سے بہت آسان ہے کیلکولیشن زکوٰۃ کی۔ آپ کے پاس جتنا مال ہے، جتنا سونا ہے، اس کا اس دن کا ریٹ لگائیں۔ بطور مثال ایک عورت کے پاس 3 تولے سونا ہے، 3 تولے سونا ہے، اب اس دن کا ریٹ لگائیں۔ جناب آج کا ریٹ بطور مثال 2600 ہے، 2,06,000 ہے۔ 2,06,000 اس کو 3 سے جب ہم ضرب دیں گے تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بن گیا 6,18,000۔ اس کو ہم 40 سے تقسیم کریں گے، بہت ہی آسان ہے، اس میں ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ 15,450 ہو گیا، 15,450۔ تو 3 تولہ سونا، اس کی زکوٰۃ 15,450 ہوگی۔ یہ کس طرح نکالی ہے؟ آپ کے سامنے نکالی ہے۔ اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے، بہت آسان حساب ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں، کسی بھی قسم کی مشکل اس میں نہیں ہوتی۔ اگلا اور سب سے اہم مسئلہ اور سب سے اہم ایک اہم ترین مسئلہ کی ادائیگی۔ اس کی ادائیگی کہاں پر کرنی ہے؟ اس کی ادائیگی کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ سامنے والا شخص مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ سامنے والا شخص مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ چیز دیکھنی ہوگی۔ اگر دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں سامنے والا مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اور آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اچھا سوال ہے، میں ان سب کا جواب دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کے جو سوال ہوں وہ ساتھ ساتھ کر لیجئے، پھر میں انشاءاللہ اس سوالات کا جواب نمبر وار دوں گا۔ ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جس کے پاس یہ مال نہیں ہے، یعنی 1,37,000 کے بقدر اس کے پاس مال نہیں ہے آج کی تاریخ کے حساب سے، 1,37,000 کے بقدر سونا، چاندی، نقد، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان اگر اس کے پاس نہیں ہے 1,37,000 کے بقدر، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا اس کے قریب اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو ادائیگی کے لیے سب سے پہلے شرط ہے کہ وہ بندہ مستحق ہونا چاہیے، پھر اس میں زیادہ حقدار وہ رشتہ دار ہیں جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے قریبی ضرورت مند رشتہ دار ہیں، وہ سب سے پہلے مستحق ہیں۔ اہل مدارس کہ وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب دین کا کام کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے دین کا کام حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کو سپورٹ کرے، اس کی ذمہ داری اٹھائے، لیکن جب حکومتیں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتی ہیں تو ظاہر بات ہے تو پھر زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے ان کا کام چلتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے مسجد بنائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی حکومت یا دوسرے اس سے پہلے کی حکومتیں کتنی مسجدیں بناتی ہیں، محکمہ اوقاف کی چند مساجد ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز نہیں، اور وہ بھی لوگوں کے مال سے بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو اہل مدارس کی امداد کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا صدقہ جاریہ بھی بن جاتا ہے اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اہل دین یعنی کوشش کریں کہ آپ کے رشتہ دار میں وہ لوگ ہوں جو کہ اہل دین ہوں۔ آپ نے جس کو زکوٰۃ دی اس کے گھر میں اتنی بڑی LCD لگی ہے جو 1,37,000 کے بقدر تو نہیں ہے، اگر کسی کے پاس LCD لگی ہے اور وہ 1,50,000 کی LCD لگی ہے تو اس کو تو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے، زکوٰۃ دیں گے بھی تو ادا نہیں ہوگی۔
ایسی لوگ عام طور پر ماسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں بہت سے مسئلے ہوتے ہیں۔ بطور مثال ماسی ہر گھر سے لے رہی ہوتی ہے اور وہ خود صاحب نصاب بن چکی ہوتی ہے، تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ اور ماسیاں جو ہے بعض دفعہ خود صاحب نصاب ہوتی ہیں، زیور کی مالک ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کو بول بول کے جی میں اتنی غریب ہوں اتنی غریب ہوں، تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ کہ ماسی کو زکوٰۃ دی، اب اس سے کام زیادہ لے رہے ہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ مستحقین جو قرآن نے ذکر کی ہیں وہ ہیں۔ آج کل ایک بڑا فتنہ چلا ہوا ہے جی، زکوٰۃ جو ہے کافروں کو بھی دے سکتے ہیں، قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ ارے لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں تو صحیح قرآن میں، سمجھیں گے تو۔ آپ کو ترجمہ تو آتا نہیں ہے، نہ آپ کو آیات پڑھنی آتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے تو لوگوں کی آبھاس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ادائیگی کا یہ طریقہ کار ہے کہ اس میں معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے موٹی موٹی باتیں ذکر کر دی ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سوالات کی طرف جاتا ہوں کہ جو سوالات گزرے ہیں تو اس کا کیا؟ دیکھیں، کسی نے سوال کیا کہ سال گزرنے سے پہلے ادا کر لے تو صحیح ہو جائے گی۔ دیکھو، واجبات مالیہ، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو چیٹ باکس میں لکھیے، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ جو سوال یہاں پہ موجود ہیں میں انشاءاللہ ان کو جواب دیتا ہوں، اس کے بعد دیکھوں گا ہوا تو سوالات جتنے بھی آئے تو ان کے جوابات دوں گا۔ اگر سال گزرنے سے پہلے ادا کر لے تو صحیح ہے۔ تو جو واجبات مالیہ ہوتے ہیں، واجبات مالیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سال گزرنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے انسان ان واجبات مالیہ کو ادا کرنا چاہے تو ان واجبات مالیہ کو ادا کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ بھی واجبات مالیہ، یعنی وہ مال جو کہ آپ کے ذمے ادا کرنا لازم ہے، زکوٰۃ بھی انہی چیزوں میں سے ہے، لہٰذا آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، بچی کی شادی کے لیے بہت سا سامان پہلے سے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، جیسے برتن، سونے وغیرہ، اس پر زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ دیکھیے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب جس کی ملکیت میں ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر وہ والدین کی ملکیت میں ہے تو اس کی زکوٰۃ اس کے والدین پر ہوگی۔ اگر وہ والدین کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ والدین پر ہوگی، ان دنوں میں اس کا وقت آ گیا تو اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ والدین کو دینی ہوگی۔ اگر بچوں کے اوپر بچی کو دے دیا اور ظاہر بات ہے اس کے اوپر پہلے سے مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ اس تاریخ کے حساب سے ہوگی، ایسا نہیں کہ جس دن زیور آیا اسی حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں لوگ جے ڈی سی کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، تو جے ڈی سی جو ہے وہ شیعہ ہے اور وہ سارا خرچ بھی شیعوں پہ کرتے ہیں، تو جے ڈی سی کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگلی چیز سمجھ لیجئے، کوئی بھی رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، جیسے کوئی ہاسپٹل ہے، جیسے کوئی تنظیم بنی ہوئی ہے، اگر اس میں شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ، اس کو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر اس میں شریعہ کمپلائنس نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے جو 26 سے زیادہ ممالک میں کام کر رہی ہے۔ ان کے ہاں کثرت سے ہندو ہوتے ہیں، ان کے ہاں کثرت سے یہ جو شیمیلز ہوتے ہیں، ہجڑے ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس کثرت سے ہوتے ہیں اور انہوں نے ان کی باقاعدہ تنظیم بنائی ہے، دنیا بھر میں سے فنڈنگ لیتے ہیں۔ رمضان میں وہ زکوٰۃ بھی وصول کرتے ہیں۔ اس کے ایک ذمہ دار سے میں نے بات کی کہ میں نے کہا بھائی آپ کے پاس شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے؟ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس جو اصول ہے اس میں 50% ہندو ہیں، ان کے پاس وہ 20% اس کے اندر عیسائی ہیں اور 20% اس میں مسلمان ہیں اور 10% دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، اور لوگ اس میں دھڑا دھڑ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ زکوٰۃ وصول کریں لیکن شریعہ ڈپارٹمنٹ رکھیں تاکہ پتہ چلتا رہے کون سا مال زکوٰۃ کا ہے، وہ فلاں فلاں پہ نہیں کرتا، ہم جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے ہیں، جو لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں ان کو وہ ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو بھائی کروڑوں روپے ان کے پاس زکوٰۃ کے آتے ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہو رہی کہ غیر مسلم کے پاس زکوٰۃ چلی جاتی ہے، غیر مستحق کے پاس زکوٰۃ چلی جاتی ہے، اور اس طرح کے معاملات وہ زکوٰۃ لے کے اس میں سے قرضے دے رہے ہیں، یہ کون سا تصرف ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی عالم دین کو جانتے ہیں، کسی مدرسے والوں کو جانتے ہیں تو اپنی زکوٰۃ کے پیسے ان کو دیں۔ لاکھوں لاکھوں کے مصارف ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھوں کے مصارف ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی کی طرف سے ادائیگی ہو جاتی ہے
زکوٰۃ کی صورت میں ادائیگی ہو جاتی ہے تو ان کے سال سال بھر دین کے کام چل سکتے ہیں، اور ایسے ایسے مستحقین ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، یار کیا معاملہ ہے۔ تو غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کے باقاعدہ دلائل ہیں۔ آج کل یہ ایک معاملات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ برتنوں پر زکوٰۃ نہیں جی، برتنوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، البتہ وہ برتن اگر سونے کا ہے، برتن اگر چاندی کا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ برتن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ استعمال کا جتنا سامان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی رکھا ہوا ہے، چاہے سال میں ایک مرتبہ استعمال، دینی سیٹ رکھا ہوا ہے، سال میں ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے، یا 2 سال میں ایک مرتبہ استعمال ہوتا ہے، یا رکھا ہوا ہے جب کبھی ایونٹ آئے گا تو اس وقت ہم استعمال کریں گے، اس برتن پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ شادی ہال مینجمنٹ والے ہیں، انہوں نے برتن رکھے ہوئے، کوئی اسپیشل برتن رکھے ہوئے کہ جب ہمارے پاس وزیر وغیرہ آئیں گے تو ہم اس پہ زکوٰۃ دیں گے، تو ہم اس پہ سرو کریں گے، اور وزیر وغیرہ تو آتے نہیں ہیں، لہٰذا اس پہ وہ نہیں ہوگی۔ سننے سے کہ 10 ماہ کی کمیٹی لاکھ ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، پہلے سے لے لی ہو تو دیکھیں، اگر کمیٹی پہلے سے آپ نے لے لی ہے، کمیٹی اگر آپ نے پہلے سے لے لی ہے تو اس کے اندر آپ وہ کمیٹی جو کہ آپ کے اوپر قرض ہے، لہٰذا اس قرض کو آپ منہا کریں گے، مائنس کریں گے، اور پھر بقیہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ دیکھیں ایک سمجھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہونی ہے؟ اچھا سوال کیا ہے، میں اس کے حساب سے بتا دوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، سب سے پہلی چیز، آپ کے پاس سونا ہے، کتنے کا سونا ہے؟ میرے پاس سونا ہے 2 لاکھ کا، ٹھیک ہے، سونا ہے 2 لاکھ کا، اور چاندی ہے نہیں، چاندی نہیں ہے، چاندی نہیں ہے۔ پیسے کتنے ہیں؟ پیسے بھی 1 لاکھ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مال تجارت کے لیے ایک پلاٹ خریدا تھا اور پلاٹ بیچنے کو لگایا ہوا ہے، وہ پلاٹ ہے 20 لاکھ کا، ٹھیک ہے جی۔ سب کو ملایا تو کتنا بن گیا؟ 23 لاکھ، ٹھیک ہے۔ فلاں کام پڑ گیا تھا، اس میں میں نے قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ کتنا ہے؟ وہ قرضہ ہے میرے ذمہ 5 لاکھ، قرضے کو منہا کیا، مائنس کیا، تو یہ بنا 17 لاکھ، ٹھیک ہے۔ یہ 17 لاکھ بن گیا، اس 17 لاکھ میں کو 40 سے تقسیم کریں۔ جب اس 17 لاکھ کو 40 سے ہم نے تقسیم کیا تو ہمارے پاس جواب آیا 42,500، یہ 42,000 زکوٰۃ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ 5 لاکھ قرضہ تھا، اس کو منہا کیا، اس کو مائنس کیا۔ ایسی آپ نے کمیٹی وصول کر لی تھی، 1 لاکھ کی کمیٹی تھی تو 1 لاکھ مائنس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے معاملات ہوں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ پورے سال تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، مجھ سے یہ بات رہ گئی تھی۔ جزاک اللہ آپ کا، آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ دیکھیں، آپ کا سوال بھی آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا کہ دین کے کسی بھی کام میں محنت میں جڑ جانا کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ظہر کا وقت داخل ہو رہا ہے 12:30 پہ، ٹھیک ہے جی، اور عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے 5:05 کے، فار ایگزامپل۔ آپ ظہر کی نماز کب پڑھیں گے؟ مجھے بتائیے، ظہر کی نماز آپ کب پڑھیں گے؟ کب پڑھ سکتے ہیں؟ میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ 12:30 سے 5:05 کے درمیان ظہر کا وقت ہے۔ اب آپ ظہر کی نماز کب ادا کر سکتے ہیں؟ آپ 12:30 بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ 1 بجے بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ 2 بجے بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ 3 بجے بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ 4 بجے بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ 5 بجے بھی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ ظہر کی نماز کی مکمل ڈیوریشن ہے، جی ٹھیک ہے، یہ مکمل ڈیوریشن ہے، اس مکمل ڈیوریشن میں آپ جب چاہیں ظہر کی نماز ادا کریں۔ چنانچہ کسی مسجد میں 1:30 ہے، کسی مسجد میں 1:15 ہے، کسی مسجد میں 2 بجے ہے، کسی مسجد میں 2:15 جب بھی آپ رکھنا چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل ڈیوریشن ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے حوالے سے
हाँ, ऐसे ही ज़कात के हवाले से आप पर आज ज़कात फ़र्ज़ हुई है और अगला पूरा साल है, ठीक है? तो इस पूरे साल के दरमियान आप जब चाहें ज़कात अदा करें। चाहे किस्तों-किस्तों में अदा करें, तोड़-तोड़ के अदा करें, 1 लाख ज़कात है, तो 5,000 हर महीने निकालते रहेंगे, ठीक है? 5,000 हर महीने निकालते रहेंगे, 10,000 हर महीने निकालते रहेंगे जब तक 1 लाख पूरा नहीं होता। तो वक़्फ़े-वक़्फ़े से आपने ज़कात के पैसे निकाल के रख लिए, सँभाल लिए और जनाब मैं रमज़ान में ज़कात दूँगा, तो ज़कात उसी हिसाब से देनी चाहिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आप हज़रात के हाँ, तो यही बात मैंने समझाई। आप हज़रात के सवालात मेरे ख़्याल मुकम्मल हो गए। कोई और सवाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे आप इनबॉक्स में सवाल कर सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद है उसमें ज़कात के हवाले से, सदक़ात के हवाले से। आपके पास ज़ेवर कितना है, आपका प्लॉट कौन कितना है, आपके पास माल तिजारत कितना मौजूद है, आप हर साल ज़कात देते हैं, उसमें ज़कात के हवाले से क्या-क्या कन्फ्यूजन्स हैं आपको, उसमें उसमें आप ज़कात अदा करने के हवाले से परेशान हैं, निसाब के हवाले से परेशान हैं।